सलाम। یہ عقیدہ کہاں سے آ گیا؟ جب لوگ مڑ جاتے ہیں تو فرشتے آ کے اٹھا دیتے ہیں اور بٹھا کر ایک ہی سوال کرتے ہیں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد۔ جب پوچھا جاتا ہے تیرا رب کون ہے تو سوال کا جواب لیک آؤٹ نہیں کرتے، مشکل میں ڈالا، بتاؤ اگر جانتے ہو تو رب کون ہے۔ پوچھا جاتا ہے تمہارا دین کیا ہے تو جواب کا اشارہ نہیں دیتے۔ اللہ نے اپنے سوال میں اور اپنے دین کے سوال میں مشکل رکھی ہے، اشارہ نہیں دیا۔ جب محبوب کا پوچھا ہے تو تھوڑا سا اشارہ بھی دے دیا ہے کہ میرے محبوب کے امتی گھبرا نہ جائیں، میرے محبوب کے امتی یا رسول اللہ کہنے والے کہیں مشکل میں نہ آ جائیں، بڑے میرے سوال کا جواب نہ آئے دیکھ لیں گے، میرے دین کا سوال اس کا جواب نہ آئے دیکھ لیں گے، میرے مصطفیٰ کے سوال میں کوئی فیل نہ ہو۔ آسانی کی۔ فرمایا اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ ساتھ ہی فرشتے بولتے ہیں لے محمد، ان کا نام محمد ہے۔ ہائے 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 ہائے، پرچہ بھی دے دیا، کویسچن پیپر بھی دے دیا، جواب لیک آؤٹ بھی کر دیا، آسانی پیدا کر دی۔ اس ہستی کا نام محمد ہے۔ ایک ہی سوال بخاری اور مسلم متفق علیہ، تو میں نے آپ کو سارے حوالے دے دیے، آپ پوری بخاری اور مسلم اٹھا لیجئے۔ کہیں بخاری اور مسلم میں اللہ کی عزت کی قسم میں نے کئی بار، مگر حرم مدینہ میں اور حرم مکہ میں اول لفظ سے آخر لفظ تک بخاری اور مسلم کے ختم کیے، ایک ایک لفظ ختم کیا، اپنے بیٹے کو پڑھایا حرم میں، اور کئی بار زندگی میں کوئی شخص بخاری مسلم میں مجھے 3 سوال دکھا دے، میں اپنا عقیدہ بدل لوں گا۔ بخاری اور مسلم ایک ہی سوال بتاتی ہے، اس ہستی کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، اور ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک نقطہ اور دیکھیے، وہاں سادہ سوال ہے تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، مگر جب یہ سوال ایک ہی ہے، اس میں پوچھا ما کنت تقول، کانا یکون جب مضارع پر آتا ہے تو ماضی استمراری کا فائدہ دیتا ہے۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا جب قبر میں پردے اٹھا دیے جائیں گے اور چہرے مصطفیٰ سامنے ہوگا، ملائکہ کے ہاتھ میں گرز ہوں گے کہ کیا جواب دے پاتا ہے یا نہیں۔ جب چہرے مصطفیٰ سامنے ہوگا تو ہر بھولے ہوئے کو بھی سبق یاد آ جائے گا، پتہ چل جائے گا یہ تو مصطفیٰ ہے، چونکہ شان آشکار ہو جائے گی۔ تو فرمایا پھر مومن بتائیں گے کہ یہ حضور ہیں، اور باقیوں کو تعریف۔ یہ متفق علیہ حدیث بخاری مسلم کی، امام بخاری مسلم کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک ہی سوال ہوگا، فرشتے کہیں گے چھوڑے باقی گلاں نوں، اے دس اس سونے دے بارے چ کی آکھنا ہوں دنیا وہ باقی تبلیغاں تیریاں سن لواں گے، وہ ساری تبلیغاں، تیری تقریراں، تیری تبلیغاں، تیری کتاباں، تیرے مدرسے سارے دیکھے جان گے، پہلے دس اس سونے دے بارے چ کی آکھنا۔ ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہی حضرت انس بن مالک، پھر حضرت اسماء بنت ابی بکر وہ روایت کرتی ہیں، پھر بخاری کتاب الوضو میں، اور پھر بخاری کتاب الجمعہ میں، پھر بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں، اور مسلم باب الاقتداء بسنن رسول اللہ، مسلم کتاب الکسوف، اور پھر مالک کی موطا، سب کتب میں پھر متفق علیہ دوسری حدیث دے رہا ہوں۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں آقا علیہ السلام نے فرمایا لقد اوحی الی، فرمایا یہ مسئلہ قیاس اور اجتہاد کا نہیں، مجھ پر وحی کی گئی ہے، مجھ پر وحی کی گئی ہے، انکم تفتنون فی القبور، قبر میں تم آزمائے جاؤ گے، تمہارا امتحان ہوگا، تمہارا ٹیسٹ ہوگا۔ لوگوں آج کی کانفرنس کا مقصد، میرے جو خطاب کا موضوع یہ ہے، اس امتحان کی تیاری کر لو جو پوچھا جانے والا ہے۔ بوٹی نہیں چلے گی اس وقت، پاکستانی ہے نا بوٹیوں کے عادی، تیاری کر لو۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے تو کیا ٹیسٹ ہوگا؟ ٹیسٹ سادہ ہوگا، فرمایا پوچھنے والے آئیں گے، یؤتی احدکم فیقال ما علمک بہذا الرجل،
اور دسو کی کہندا سے تو اس محبوب دے بارے تیرا علم اور عقیدہ کیا تھا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ کیا کہتا، ایک ہی سوال امام بخاری مسلم میں، حضرت اسماء بنت ابی بکر، ہم تو جیتے حضور کے لیے ہیں، مرنا حضور کے لیے ہے، ہمارے حالات ہی یہی ہیں سارے. تو اسماء بنت ابی بکر کا بھی یہی روایت صحیح بخاری اور مسلم کی. آگے چلیے، یہ بھی متفق علیہ اور لفظ بخاری کے بیان کیے. پھر تیسری، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ منکر نکیر آئیں گے، بٹھا کر فیقولان ما کنت تقول فی ھذا الرجل. دسو بھائیا اس ہستی دے بارے کی کہندا سا، کی تقریراں کردا سا؟ ایک ایک لفظ تقریروں کا ریکارڈ ہو رہا ہے، پکڑ لیا جائے گا. کیا کہا کرتا تھا؟ پھر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت بڑا عجیب جملہ ہے. وہ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ، دونوں کی اکٹھی روایت ہے. یہ مسند احمد بن حنبل اور ابن ماجہ میں یہ بھی حدیث صحیح ہے. فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال اما فتنۃ القبر، بڑے توجہ طلب لفظ ہے، فرمایا فبی تفتنون وعنی تسألون. آقا نے خود فرمایا فبی تفتنون وعنی تسألون، صرف میری ذات اور میری شان کے بارے میں تمہیں آزمایا جائے گا. اب یہ نص سری آ گئی، وعنی تسألون، اور آقا نے فرمایا میرے بارے میں پوچھا جائے گا. آقا نے خود قصہ ہی تمام کر دیا، میرے بارے میں پوچھا جائے گا. اور ثم یقال له فیما کنت، اب آگے میں اس کی تعبیر میں آ جاؤں گا. یہ سب وہ احادیث ہیں، اور وہ میں آپ کو بیان کر چکا ہوں کہ ابو داؤد اور نچلے درجے کی کتابوں میں 3 سوال آئے ہیں، بخاری مسلم میں کہیں 3 سوال نہیں آئے. اب تطبیق کی طرف آتے ہیں تو 3 ہی سوال ہیں. تو وجہ کیا ہے؟ کیا امام بخاری مسلم کو روایت نہیں ملی؟ وہ درجہ صحت میں نہیں ہے، قبول نہیں کیا؟ کیا جواب دیں گے اس کو؟ کوئی جواب ہے؟ 2 تطبیقات ہو سکتی ہیں، صرف تطبیقین. 3 سوال حق ہیں اور 1 سوال بھی حق ہے بخاری مسلم کا. تطبیق یہ ہے، 2 میں سے جو چاہیں اپنا لیں. آپ کو آپشن دیتا ہوں، میرا کوئی جھگڑا نہیں. میں چاہتا ہوں کہ تطبیق پوری امت کی ہو جائے، نقطے پر اکٹھے ہو جائیں، جھگڑے ختم ہوں، تفرقہ ختم ہو، امت وحدت پہ آ جائے. مگر وحدت کی کوئی بنیاد بھی تو ہو. وہ بنیاد عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ. اچھا، تطبیق کی طرف آ رہا ہوں، اور تطبیق وہ دیتا ہوں جو پھر آگے حدیث سے مل جائے گی. ایک تطبیق تو یہ ہو سکتی ہے، یہ جواب محدثین نے دیا کہ یہ جواب قبول کیا جائے کہ سوال تو 3 ہوں گے، مگر بخاری مسلم نے 1 کیوں بیان کیا صرف؟ وہ یہ ہے کہ سوال 3 ہوں گے، پہلے 2 سوال آپشنل ہوں گے اور تیسرا کمپلسری ہوگا. کیا تطبیق ہے؟ ایک تطبیق یہ ہے، یاد رکھ لیں، اگر من ربوں کا، تمہارا رب کون ہے، جواب آ گیا تب بھی دوسرا سوال ہوگا، اور جواب نہ آیا تب بھی دوسرا سوال ہوگا. یہ طے ہے، اس پر کوئی اختلاف نہیں. سن لیں، کوئی اختلاف نہیں. جواب نہ آیا تو مسئلہ نہیں کہ اب کام تمام، اس کو پہلے ہی جواب نہیں آیا لہذا فرشتوں کو اٹھاؤ، گرز مارو، اس کو عذاب دو. نہیں، اگر نہیں آیا کہ میرا رب کون ہے، اس کو دوسرے سوال کا موقع دیا جائے گا. دوسرے سوال تیرا دین کیا ہے، جواب آ گیا تب بھی، نہ آیا تب بھی. اگر نہیں آیا جواب تب بھی فیصلہ نہیں ہوگا عذاب و ثواب کا، پھر اگلے سوال کا موقع دیا جائے گا. جب جن سوالوں کا جواب نہ آئے تب بھی اگلے سوال کا موقع دیا جائے، اس کو آپشنل کہتے ہیں کہ آگے بھی گنجائش ہے، چلو نظر انداز کر دیتے ہیں. دوسرا جواب نہیں آیا، چلو پھر تیسرا کر لو. دونوں کا جواب نہ آئے تو پھر بھی پوچھا جائے گا آگے. اور تیسرا سوال رکھا، بتاؤ میرے محبوب کے بارے میں عقیدہ کیا تھا. اگر یہ جواب نہ آئے تو اس کے بعد کوئی چوتھا سوال نہیں. اس کے بعد فرمایا پکڑ لو اس بے ایمان کو، کلمہ پڑھتا تھا اور میرے مصطفیٰ کی شان نہیں پہچانتا. کوڑے مارو، گرز مارو، کھڑکی کھل جائے گی اور اس کا ٹھکانہ قبر کو جہنم بنا دیا جائے گا. تو یہ تیسرا فائنل کمپلسری سوال ہے.
کہ اگر دو میں کمی رہ گئی پھر بھی چھوڑ دیں گے، اگر محبوب کی پہچان کر لو درگزر کر دیا جائے گا۔ فائنل ججمنٹ ڈیسیجن تیسرے سوال پر ہوگا، اور اگر پہچان لے تو اسی وقت قبر کھل جائے گی، جنت بن جائے گی، اور اللہ پاک ادھر جنت دکھائے گا ادھر دوزخ۔ یہ بھی حدیث پاک میں فرمایا تمہارا ٹھکانہ یہ ہوتا دوزخ اگر میں ہمارے مصطفیٰ کی شان کو نہ پہچانتے۔ یہ حضور کی معرفت نے تمہاری دوزخ کے ٹھکانے کو بدل کر جنت بنا دیا ہے۔ ارے جس کے نام سے دوزخ جنت میں بدل جائے اسی سے کم تعلق رکھنا، اسی کی شان کے ذکر پہ چین بجبی ہونا۔ بھاڑ میں جائیں سب عقیدے، اگر مصطفیٰ کی شان پر عقیدہ صحیح نہیں ہے کوئی شے قبول نہیں۔ تو ایک تو تطبیق یہ ہے کہ پہلے دو آپشنل، فائنل فیصلہ تیسرے سوال پر، اور وہ حضور کی شان۔ ایک تطبیق اور ہے، میری طبیعت اس دوسری تطبیق کی طرف راجی ہے جو اب بتا رہا ہوں۔ میری طبیعت اس دوسری تطبیق کی طرف مائل ہے اور میں قبول کرتا ہوں جو اب بتا رہا ہوں، اور اس کی سند مجھے حدیث سے ملتی، اس کی سند حدیث سے ملتی ہے۔ وہ یہ کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو لفظ وَأَمَّا فِتْنَةُ الْقَبْرِ فَبِي تُفْتَنُونَ وَعَنِّي تُسْأَلُونَ، میرے بارے میں سوال ہوگا، میرے بارے میں امتحان ہوگا۔ ثم يقال فيما كنت، اب وہ جواب یہ ہے جو دوسری تطبیق بتا رہا ہوں، جو پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے، یہ اس کے مسلمان ہونے کی پہچان کے لیے نہیں۔ اب میری گفتگو کے ابتدائی حصے کی طرف پلٹ جائیے، جب میں نے کہا تھا مابہ الاشتراک کیا ہیں اور عقیدے میں مابہ امتیاز کیا، اس طرف پلٹ جائیے۔ یہ جو پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے، یہ پوچھنے کے لیے کہ بالکل دہریہ ہے، کافر مشرک ہے، لات و منات کو پوچھتا ہے، آگ کو، اگنی کو اور سورج کو، چاند ستارہ، کس کو مانتا ہے خدا؟ تو پہلا سوال یہ تعین کرنے کے لیے ہوگا کہ خدا کو مانتا بھی ہے یا نہیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ الہامی مذاہب سے ہے یا غیر الہامی مذاہب سے ہے۔ پہلا سوال پہلی تقسیم کے لیے ہوگا۔ اس نے کہہ دیا میرا رب اللہ ہے، تو اللہ کو ماننے والے یہودی بھی ہیں، اللہ کو ماننے والے مسیحی بھی ہیں۔ اس نے جواب دے دیا میں اللہ کو مانتا ہوں، میرا رب اللہ ہے۔ تو اب دوسری تطبیق بتا رہا ہوں۔ پھر دوسرا سوال تمہارا دین کیا ہے؟ اگر اللہ کو مانتا ہے تو وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے، وہ عیسائی بھی ہو سکتا ہے، وہ یہودی بھی ہو سکتا ہے۔ اب بات کو سمجھ گئے نا؟ اب اس کی تمیز وہ جو میں نے مابہ الامتیاز بات بتائی تھی کہ فیصلہ امتیاز کس پر ہے، کہ وہ تو تینوں مذہب مانتے ہیں خدا کو۔ تو اب دوسرا سوال اس لیے کیا کہ پھر یہ تعین ہو جائے کہ یہ یہودی ہے یا مسیحی عیسائی ہے یا مسلمان ہے۔ ما دینوں کا 10 تیرا دین کیے، 2 + 2 4 ہو جائے گا نا کھرا، کہ اگر دین اسلام کہے دینی الاسلام تو یہودیت کا خیال بھی گیا اور عیسائیت کا امکان بھی گیا، اب یہ مسلمان رہ گیا۔ پہلے 2 سوال کھنگالنے کے لیے ہیں کہ پتہ چلے کہ ہے کیا، کافر ہے، سکھ ہے، آتش پرست ہے، دہریہ ہے، کیا ہے؟ پتہ چل گیا کہ نہیں رب کو ماننے والا ہے تو پھر یہودی ہے، مسیحی ہے، مسلمان ہے۔ جب اس نے کہہ دیا میرا دین اسلام ہے تو سارے امکانات گئے، اب رہ گیا کہ یہ مسلمان ہے۔ تو جب پتہ چل گیا کہ مسلمان ہے تو مسلمان کے لیے صرف ایک ہی سوال ہے۔ جب اس نے کہہ دیا میرا دین اسلام ہے تو فرمایا یہ مسلمان ہے، مسلمان کے لیے اور کوئی سوال نہیں، فقط مقام مصطفیٰ کا سوال۔ مسلمانوں اگر یہ بتا لیا قبر میں کہ ہمارا رب اللہ ہے تو یہ جواب تمہیں سکھ، آتش پرست، ہندو، دہریہ وغیرہ سے نجات دے کر یہودی، عیسائی یا مسلمان اس زمرے میں لا کے کھڑا کر دیں گے۔ اور اگر پھر بتا دیا میرا دین اسلام ہے تو یہودیت اور عیسائیت کو ختم، پھر تمہیں مسلمانوں میں شمار کر کے سوال ہوگا، اور مسلمان اب جنت کے لائق ہے یا دوزخ کے، اس فیصلے کے لیے ایک ہی سوال ہوگا۔ اور 10 ساڑھے سونے دے بارے تیرا کیا، اگر تو مسلمان ہے تو ایک ہی بتا مقام مصطفیٰ کو کیا مانتا تھا، کیا لکھتا تھا،
مانتا تھا ہمارے جیسے یا کوئی نہیں سونے ورگا؟ کیا کہتا تھا؟ بے بس مانتا تھا، بے کس مانتا تھا، یا مختار کل مانتا تھا؟ صرف بشریت میں کھسا رہتا تھا اور پریشان رہتا تھا، یا اس سے آگے بھی کچھ نظر آتا تھا مصطفیٰ کی شان کا، نورانیت کو؟ میرے محبوب کی شان کیا مانتا تھا؟ کہ علم تھا نہیں تھا، اسی گورکھ دھندے میں رہتا تھا، یا ساری کائنات ما کان و ما یکون کے علم محبوب کے قدموں میں تھے؟ کیا بیان کرتا تھا شان میرے مصطفیٰ کی؟ فرمایا جب یہ طے ہو گیا کہ مسلمان ہے تو فرشتوں، جب مسلمان کا پتہ چل جائے کہ یہ میت مسلمان کی ہے، اور کچھ نہ پوچھو، فقط مقام مصطفیٰ کا پوچھو، بس کیا عقیدہ۔ اور وہ بھی پوچھو کیا کہا کرتا تھا۔ یہ تطبیق سمجھ لی آپ نے؟ اب اس تطبیق کی تائید حدیث پاک سے ملتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، مسند احمد بن حنبل میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، واسنادہ صحیح، حدیث کے اسناد صحیح ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَمَّا فِتْنَةُ الْقَبْرِ فَبِّي تُفْتَنُونَ وَعَنِّي تُسْأَلُونَ، میرے بارے میں امتحان ہوگا، آقا نے فرمایا، اور میرے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور اسلوب جو علم معنی کو، بیان کو، بلاغت کو جانتے ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یوں نہیں فرمایا وَتُسْأَلُونَ عَنِّي، وَتُفْتَنُونَ بِي نہیں فرمایا۔ جب فَبِّي تُفْتَنُونَ اور انی تسألون فرما دیا تو یہ بھی ایک حصر کا فائدہ دیتا ہے کہ قبر کا فیصلہ جنت دوزخ کا صرف میری شان بتانے پر ہوگا، صرف میری شان بتانے پر ہوگا۔ اب یہ حدیث پاک میں آقا نے فرمایا ثم یقال، پھر کہا جائے گا فیما کنت، میں نے بتایا نا کہ پہلے سوال ہوں گے تعین کرنے کے لیے کہ ہے کون، کیڑا ہے، کیے، پہلے دو سوال اس تعین کے لیے۔ جب تعین ہو جائے گا مسلمان ہے بس پھر اس کے لیے ایک ہی سوال۔ تو آقا نے فرمایا پوچھ فیما کنت، انہوں پوچھو سب تو پہلے بھی کیڑے مذہب نال دا تعلق ہے، یہ ہے کی؟ فیقول فی الاسلام، جب وہ بتا دے گا کہ یہ دین اسلام میں سے ہے، فی الاسلام، فیما کنت کس مذہب سے ہے، تو ثابت ہو گیا کہ پہلے سوال اس کے مذہب کے تعین کے لیے ہیں، اور جب تعین ہو جائے گا فیقول فی الاسلام کہ دین اسلام میں سے ہے، مسلمان ہے، تو اس کو کہا جائے گا اچھا اگر تو مسلمان ہے فیقال له ما هذا الرجل، اب بتا مصطفیٰ کا مقام کیا ہے؟ مسلمان کے لیے ایک ہی سوال ہے۔ تو امام بخاری نے جو ایک سوال لیا وہ صرف مسلمانوں کے لیے لیا کہ مسلمانوں اپنی تیاری کر لو، جب تمہارا مسلمان ہونے کا تعین ہو جائے گا تو بات ایک ہی پوچھی جائے گی، نہ دائیں کی نہ بائیں کی، صرف مقام مصطفیٰ کا پوچھا جائے گا۔ لہٰذا آج حضور کی معرفت پیدا کر لو، آقا علیہ السلام کی یار، تو پھر وہ جواب دے گا کہ یہ محمد رسول اللہ ہے، اور ساری حدیث جو میں نے آپ کو بتائی۔ تو یہ دوسری تعبیر ہے جس کی تائید، دوسری اس کی تطبیق جس کی تائید خود حدیث نبوی سے، آقا علیہ السلام کے اپنے الفاظ مبارکہ سے ہوتی ہے۔ اور یہ حدیث صحیح ہے جو میں نے کہ قطعی سوال بھی یہ، اور دوسرا یہ کہ اس سے یہ تعین ہو جائے گا کہ مسلمان کے لیے فقط ایک ہی۔ اب جب یہ چیز سامنے آ گئی تو پتہ چلا کہ عقیدہ کی اصلاح کے لیے اور عقیدہ کے فیصلے کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ اول تا آخر بنیاد اس کے عقیدے کی صحت کی حضور علیہ السلام کی ذات اقدس اور آپ کی شان اور آپ کے مقام پر صحیح، اگر اس پر صحیح ہے تو کئی کمزوریاں معاف کر دی جائیں گی، اور اگر آقا کی شان اقدس پر اور مقام مصطفیٰ پر اس کا عقیدہ گڈ مڈ ہے تو بڑے بڑے اعمال بھی اٹھا کر دوزخ میں پھینک دیے جائیں گے۔ خوارج سے زیادہ اعمال کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور اس حدیث کو کبھی نہ بھولیے جو مڑے ہوئے سر کے ساتھ آیا تھا، ذوالخویسرہ تمیمی، جس کی بہت بڑی داڑھی تھی،
آدھی پنڈلی تک شلوار اس کا تہبند اونچا تھا، نماز پڑھتا تھا۔ آقا نے فرمایا صحابہ کو کہ اس کی نسل سے وہ لوگ ہوں گے، یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث، یہ بھی بتا رہا ہوں متفق علیہ، میری پوری کتاب ہے الانتباہ للخوارج والحرورہ، میں نے بہت حدیث کل جمع کر دی ہیں اس کے اندر۔ فرمایا پہچان لو، وہ جو کہتا تھا آقا علیہ السلام کو اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، بات اس نے بھی اللہ کی تھی، مگر یہ خبر نہیں تھی کہ کر کس کو رہا ہے۔ اللہ کے ادب میں کمی نہیں تھی، چونکہ بارگاہ مصطفیٰ میں بھی بات اللہ کی کر رہا ہے، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور کس پر کہا؟ جب آقا نے فرمایا کہ میری امانت پہ شک کرتے ہو مجھ پر، میں تو وہ ہوں جس کے پاس رات اور صبح و شام آسمان کی غیب کی خبریں آتی ہیں، اور میں غیب کی آسمانی خبروں کا امین ہوں۔ جب آقا نے فرمایا آسمان کی غیبی خبروں کا امین ہوں، تو آسمانی غیبی خبروں کی بات کی تو اس کی رگ پھڑک اٹھی، اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یعنی آقا علیہ السلام کے اس علم وسیع کا قائل نہیں تھا، اس علم ہماگیر، علم کل کا قائل۔ جب کہا نا کہ صبح و شام آسمانوں کی غیبی خبریں آتی ہیں، میں تو علم الہی کا امین ہوں اور تم مجھے دنیا کی امانتوں میں شک کرتے ہو، اس پر اس کی رگ توحید پھڑک اٹھی، اس کی رگ توحید پھڑک اٹھی۔ کہتا ہے حضور کو اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اعدل، عدل کرو۔ جب یہ کہا تو سیدنا فاروق اعظم اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ اجازت دے اس منافق کا سر قلم کر دوں۔ میں بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، متفق علیہ۔ فرمایا نہیں۔ ایک حدیث میں خالد بن ولید اٹھے، فرمایا آقا مجھے اجازت دیں اضرب عنق ھذا المنافق، میں اس منافق کی گردن قلم کر دوں۔ فرمایا نہیں، لوگ کہیں گے مسلمان کو مارتے ہیں۔ اس کی پشت میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے، اور صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں، صحابہ سے، کہ تم اپنی نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے، اتنے نمازی ہوں گے کہ تمہاری نمازیں کم لگیں گی۔ تو نمازوں کی کثرت ہے، اتنے روزے رکھیں گے تمہارے روزے کم لگیں گے، اتنی تلاوت قرآن کریں گے کہ تمہیں تلاوت قرآن کم لگے گی۔ اور عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں راتوں کو تہجد میں کھڑے کھڑے ان کے ہاتھ سوکھ گئے تھے، ٹہنیاں نظر آتی تھی، قیام لیل کرتے تھے۔ غیرت تھی، دین میں تعمق تھا، سختی تھی، شدت تھی، سب کچھ تھا۔ نماز، روزہ، تلاوت قرآن، نماز شریعت کی پابندی، اس کے اوپر سختی، شدت و تعمق، کچھ بھی بچا نہ سکا، فقط ایک بارگاہ مصطفیٰ میں سوء ادب تھا۔ سب کچھ تھا، ایک ادب مصطفیٰ نہ تھا۔ نماز بھی تھی، روزہ بھی تھا، حج بھی تھی، زکوٰۃ بھی تھی، قرات قرآن بھی تھی، تلاوت بھی تھی، داڑھی بھی تھی، منڈا ہوا سر بھی تھا، شلوار پہ یہ چادر بھی پنڈلی سے اوپر تھی، سب کچھ سر سے پاؤں تک پورا نمونہ تھا شریعت کا۔ صرف ایک چیز نہ تھی، حیاء رسول نہ تھا، ادب رسول نہ تھا، بارگاہ مصطفیٰ کی پہچان نہ تھی، مقام مصطفیٰ کا شعور نہ تھا۔ وہ حضور سے کرتا ہے، اور پھر حدیث کے لفظ ہیں، وہ پھر پشت کر کے حضور کی طرف چل پڑا۔ پشت، حدیث بخاری کے لفظ ہیں، پشت کر کے چل پڑا۔ یہ سمجھ نہ تھی کہ حضور کی طرف پشت کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ارے کعبے کی طرف پشت ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، مصطفیٰ کی طرف پشت ہو جائے تو ایمان جاتا رہتا ہے۔ جب پشت کر کے چل پڑا تو آقا نے پھر اس کی طرف اشارہ کیا، اس کو پہچان لو، اس کی نسل سے ایسے لوگ آئیں گے جن میں نماز، روزے اور عبادت کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو کمی کس شے کی ہوگی؟ صرف محبت و عدد مصطفیٰ کی، مقام مصطفیٰ کی پہچان نہیں ہوگی۔ فرمایا وہ دین سے خارج ہوں گے جیسے تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اگر مقام مصطفیٰ کی معرفت نہ رہی کوئی شے کام نہیں آئے گی، اور اگر معرفت مقام مصطفیٰ ہو گئی اور حضور کے عشق اور محبت اور ادب کا شعور مل گیا، کئی کمیاں پوری ہو جائیں گی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی، میں اجمالاً بیان کروں گا، تفصیل نہیں کہنا چاہتا۔ صحیح بخاری کی حدیث، وہ ایک شخص تھا گناہ کبیرہ کا مرتکبی سے سزا ہوتی تھی، بار بار سزا ہوتی تھی۔ صحابہ کرام نے اس کا حال دیکھ کر کے رکتا نہیں، ان پر لعنت بھیج دی کہ خدا لعنت کرے اس پر، اس کی خطائیں تھی، کچھ گناہ تھے، سزا پاتا تھا۔ میرے آقا نے اندر آواز سن لی کہ صحابہ اس پر لعنت بھیج رہے ہیں، بیٹھے باہر نکل آئے، فرمایا لا تلعنو،
اس پر لعنت نہ بھیجو، انہو یحب اللہ ورسولہ، وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اب محبت کا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے، وہ تو نافرمانی پر سزا بھگت رہا ہے بار بار، اس کو کوڑے لگتے ہیں، پھر کوڑے کھانے کے باوجود آقا فرماتے ہیں کہ محبت کرتا ہے اللہ رسول۔ اللہ کی محبت تو سمجھ میں آ گئی کہ گناہ کر رہا ہے، کوڑے کھا رہا ہے، تو حضور سے محبت کیا ہے؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کی تمام شروع اٹھا کے دیکھیے، اسقلانی کو پڑھیے، عینی کو پڑھیے، دیگر کتب کو پڑھیے، قدماء کو، اور مسلم کے اندر امام قرطبی سے لے کر نیچے تک امام بغوی اور امام نووی اور تمام ائمہ کو، قاضی ایاز تک سب کو پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا وہ جو آقا نے اشارہ کیا کہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، وہ محبت کیا تھی۔ عمل تو آپ کے سامنے آ گئے، عمل تو آپ کے کہ کوڑے لگ رہے ہیں، جسے دیکھ کر صحابہ نے اس پر لعنت بھیجی، حضور نے فرمایا نہیں، خبردار، لعنت نہ بھیجو، اس کے دل میں میری محبت ہے، اللہ رسول کی محبت ہے۔ اب آؤ ذرا ٹریس کرتے ہیں وہ محبت کیا تھی۔ کتب حدیث کی شروع میں آیا ہے، اس کی تفصیل آئی ہے، موطا امام مالک کی شروع میں ہے، شروع ہے بخاری میں ہے، شروع ہے مسلم میں ہے، اٹھا کے دیکھیے اس کے احوال اسماء و رجال کی کتابوں میں۔ اس شخص کی محبت کا یہ تھا، صرف یہ کہ وہ حضور کی مجلس میں بیٹھا رہتا تھا، اور جب دن بھر دیکھتا تھا کہ حضور تھک گئے ہیں، ہر آنے والا اپنے دکھڑے سناتا ہے حضور کو، غم کی باتیں سناتا ہے، حضور سب کا بوجھ اٹھاتے ہیں، اور سارا دن صبح سے شام تک امت اور انسانوں کے دکھوں کے قصے سنتے اور حل فرماتے ہیں۔ جب دیکھتا تھا کہ تھک گئے ہیں، وہ کوئی لطیفہ سنا دیتا تھا تاکہ حضور ہنس پڑے۔ ہائے 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 ہائے، لوگوں اس کو عقد قلبی کہتے ہیں۔ اعمال میں کمزور تھا، مگر ایک دل کا عشق اور محبت تھا کہ بیٹھا رہتا تھا حضور کو ہنسانے کے لیے، کہ جب دیکھے چہرے پاک پہ تھکاوٹ کے آثار آئے، کوئی لطیفہ سنا دیا اور سنا کے حضور کو ہنسا دیا، بس ہنس پڑے میرے آقا، تو وہ سمجھتا تھا کہ چلو بوجھ اتر گیا ہے۔ وہ اس کا عمل یہ تھا کہ رسول اور اللہ سے محبت کرتا ہے کہ وقفے وقفے سے حضور کو ہنساتا تھا، اور یہ ہنسانے کا کام سوائے قلبی محبت کے کوئی اور نہیں کرتا۔ اور دوسری تفصیل اس کے اعمال کی کتب، میں نے کل شروع سینکڑوں کتب کھنگالی اس حدیث کی شرح میں کہ میں تلاش تو کروں اس کی محبت کیا تھی، دوسری کل کتاب، کوئی کتاب نہیں چھوڑی میں نے۔ دوسرا سبب نکلا اس کی محبت کا، وہ بھی سن لیجئے۔ باہر جاتا تھا سفر پر کام کاج کے لیے، تو واپس آتے ہوئے آقا علیہ السلام کے لیے شہد اور پنیر لے آتا تھا، شہد اور پنیر لاتا تھا کہ آقا پسند کرتے ہیں، آ کے حضور کو دے دیتا شہد اور پنیر، حضور کے ساتھ، اور پیسے اس کے پاس پلے کوئی نہیں ہوتے تھے، تھا کنگال، شہد اور پنیر ادھار لے آتا مگر آقا کو دے دیتا۔ یہ اس کی محبت تھی جس کو فرمایا انہو یحب اللہ ورسولہ۔ اور جب پچھلے جن سے خرید کے لاتا تھا شہد اور پنیر، جب وہ پیسے مانگنے کے لیے آتے تو اس شہد اور پنیر والے کو جس سے ادھار لاتا، اسے لے کے حضور کی بارگاہ میں لے کے آ جاتا، کہتا ہے یا رسول اللہ یہ اب ادھار میں نے اٹھایا تھا شہد پنیر، یہ لینے آ گیا ہے۔ آقا پوچھتے تو بھئی میرے پاس کیوں لائے؟ حضور آپ کو دیا تھا، آپ کے لیے لائے۔ یہ بھی پتا تھا کہ حضور کریم ہیں، ہائے ہائے ہائے، اور میرے آقا کریم ہیں یہ بھی پتا تھا۔ ارے اتنی تو ہر ایک کو سمجھ تھی کہ آقا کریم ہے۔ حضور کے پاس لے کے آ جاتا تو پھر میں کیا کروں آقا، میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں، آپ ہی دے دیں۔ پھر شہد اور پنیر بن مانگے بھی لا دیتا، ادائیگی بھی قرضے کی حضور سے کرواتا، تو حضور اس کے عمل کو دیکھ کے روز ہنس پڑتے۔ اس طرح کی باتوں سے حضور کو ہنساتا رہتا تھا۔ اس عمل پر میرے آقا نے فرمایا انہو یحب اللہ ورسولہ۔ ارے محبت کے کوئی پیمانے ہوتے ہیں؟ ہائے ہائے ہائے، کوئی ناپ تول ہوتا ہے کتنے نفل پڑھتا ہے، کتنے روزے رکھتا ہے، کتنی تلاوت کرتا ہے؟ ارے محبت عقد قلبی ہے۔ مجنوں سے پوچھو محبت کسے کہتے ہیں؟ وہ کتے کے قدم چوم رہا تھا، کسی نے کہا اس کتے کے پاؤں کیوں چومتے ہو انسان ہو کر؟ اس نے کہا تم اسے صرف کتا دیکھتے ہو، یہ لیلا کی گلی میں سے گزرتا ہے صبح و شام، میں چومتا اس کے پاؤں ہوں، دھیان لیلا کی گلی کا کرتا ہوں۔
ارے محبت اور شے ہے، ایک قلب کی وہ کیفیت ہے جو کسی ذات کے ساتھ جڑ جائے تو پھر اس کے در و دیوار سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کے کوچہ اور بازار سے بھی محبت ہوتی ہے۔ تو جب وہ عقد قلبی قائم ہو جائے، اس سے معرفت جو مقام مصطفیٰ کی ہو وہ قبر میں چھڑائے گی، وہ آخرت کے عذاب سے بچائے گی۔ اس کی طرف عقد اور عقیدہ اور ایمان کا اشارہ ہے، اس کی طرف۔ اور یہ جو طریقہ تھا، ہاں ایک بات بڑی خاص کر کے پھر میں ادھر آتا ہوں، یہ جو بات کی تھی آپ سے کہ عقیدہ پہلے بھی امتوں کا بخشش و مغفرت کے لیے حضور کی شان کا یہی تھا، عقیدہ اب بھی یہ ہے، عقیدہ قبر میں بھی یہی چھڑائے گا اور عقیدہ قیامت کے دن بھی یہی ہوگا۔ عقیدے کی صحت میں کبھی فرق نہیں آیا، اس پر اپنے آپ کو سیدھا کر لو۔ اور یہ جو میں نے آپ کو مینشن کیا بائبل کا اور اس کے اندر انجیل کا، ایک بڑی خاص بات آپ کو کہوں، آپ کے لیے ایک حیرت کی چیز ہوگی، خوشگوار، ایمان تازہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ وہی ہولی بائبل ہے، اس کا میتھیو چیپٹر 26 اور اس کی آگے جو ورس ہے وہ میں کوٹ کر رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک دور بتایا، دا مسایا، دا سن آف گاڈ، ان کے لفظ ہیں یہ، میں گوسپل پڑھ رہا ہوں میتھیو کی۔ اس نے کہا یو ہیو سیڈ اٹ اینڈ ان دا فیوچر۔ اب عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بڑی توجہ طلب کہ کیا کیا چیز حضور کی شان کی اللہ نے ان کو نہیں بتائی تھی، اور کیا کیا عقیدہ رکھنے کا کہا تھا، لَتُبَيِّنُنَّهُ کا معنی کہ ڈنکے بجانا میرے محبوب کی شان کے، اور کیا کیا بتانا۔ عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں مسایا دا سن آف گاڈ کہتے ہیں you have and in the future you will see the son of man۔ اب کیٹیگوریکل بات درست ہو گئی نا، اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں مراد عیسیٰ علیہ السلام ہے، چونکہ اوپر ہے دا مسایا دا سن آف گاڈ سیڈ، مسیح جس کو وہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں نا اپنے مذہب میں، گوسپل دا لفظ ہے دا سن آف گاڈ، وہ جواب دے رہے ہیں۔ اور جس کو سن آف گاڈ کہتے ہیں اپنے مذہب میں، گوسپل جو تعریف شدہ گوسپل ہے، وہ کہہ رہے ہیں سنیں اینڈ ان دا فیوچر یو ول سی، یعنی ان کے مذہب میں کے مطابق سن آف گاڈ معاذ اللہ مسیح علیہ السلام، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مستقبل میں ایک دن آنے والا ہے، تم اس دن میں دیکھو گے دا سن آف مین، کہ عبد، ابن عبداللہ، ابن عبداللہ، سن آف مین۔ بات طے ہو گئی کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی بات نہیں کر رہے، محمد عبدہ و رسولہ کی بات ہو رہی۔ دا سن آف مین سیٹڈ، یہ بڑا خاص جملہ ہے، سیٹڈ ان دا پلیس آف پاور ایٹ گاڈز رائٹ ہینڈ، قیامت کے دن عرش پر اللہ کی دائیں جانب بیٹھے ہوں گے۔ یہ میں آپ کو بائبل پہ میں گوسپل دکھا رہا ہوں، یہ گوسپل پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ قیامت کے دن وہ ابن عبداللہ، وہ آخری رسول، عرش الہی پر ان دا پلیس آف گاڈز پاور، اللہ کے عرش پر، ہی وڈ بی سیٹڈ آن دا رائٹ ہینڈ آف گاڈ، اللہ کی دائیں طرف ان کو سیٹ، کرسی دی جائے گی بیٹھنے کی، اور عرش پر اللہ کی دائیں جانب بیٹھے ہوں گے۔ یہ گوسپل کا میں نے آپ کو حوالہ دے دیا۔ اب یہ عبارت عیسیٰ علیہ السلام کی آج تک کی انجیل میتھیو میں ہے، آج بھی ہے، خارج نہیں ہوئی۔ ادھر یہ اور ادھر قرآن کو دیکھیے، آقا نے قرآن کے ذریعے بتایا، اللہ پاک نے عسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کہ قیامت کے دن مقام محمود پر بٹھایا جائے گا آقا علیہ السلام کو۔ اب آپ نے گوسپل یعنی انجیل سن لی، اب حدیث پاک سن لیجئے کہ ارشاد فرمایا کہ ادھر وہ بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ابن عبداللہ، وہ جو آنے والے ہیں، وہ عرش پر اللہ کی دائیں جانب بیٹھے ہوں گے، بٹھایا جائے گا۔ ادھر حدیث پاک میں آقا علیہ السلام سے حضرت عبداللہ بن سلام روایت کرتے ہیں، امام ابن ابی عاصم، امام خلال، ابن جریر طبری اور امام آجوری صاحب کتاب الشریعہ، ان سب نے الگ اپنے اپنے طرق سے روایت کیا۔ عبداللہ بن سلام سے آقا علیہ السلام نے فرمایا، قال اذا کان یوم القیامہ جیء بنبیکم، جب قیامت کا دن آئے گا
تو تمہارے نبی محمد مصطفیٰ کو لایا جائے گا. فَأُقْعِدَ بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ, تو اللہ کے سامنے حضور کو عرش کی کرسی پر بٹھایا جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. عرش کی کرسی پر بٹھایا جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس نے روایت کیا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. یہ میری کتاب ہے احسن الثناء فی اثبات شفاء, اس میں ساری تفصیلات میری اپنی کتاب ہے حدیث پر. فرماتے ہیں یقعدہ علی العرش, امام خلال کتاب السنہ میں روایت کرتے ہیں عرش کی کرسی پر حضور کو بٹھایا جائے گا. عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا یجلسنی معہ علی السریر, اللہ پاک مجھے اپنے ساتھ کرسی پر نشست پر عرش پر بٹھایا گا, اپنے ساتھ عرش کی نشست پر بٹھائے گا. حضرت مجاہد, یہ امام دیلمی نے الفردوس میں روایت کیا, حضرت مجاہد عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تابعی, وہ روایت کرتے ہیں یقعدہ علی العرش, عرش پر حضور کو بٹھایا جائے گا. وفی روایت یقعدہ معہ علی العرش, اللہ اپنے ساتھ دائیں جانب عرش پر بٹھایا جائے گا.